اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تواضع یہ نہیں کہ آدمی جھک کے چلے، تواضع یہ ہے کہ کام کرنے والے کے دل میں کوئی مطالبہ نہ ہو اپنے لیے قطعاً۔ اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، یہ خدا کی قسم یہ پکی بات ہے۔ اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے، اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے۔ ہم یہ کریں، ہم سے یہ کیا، ہم سے یہ کرایا جائے، شرم آنی چاہیے، کیا نہیں چاہیے؟ شرم آنی چاہیے کہ بندہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے وہ راستے اختیار کرے جس میں وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہو جاوے، کہ ہم سے یہ کام لیا جائے۔ جی ہاں، مخلصین وہ تھے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کام کر کے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہو سکتے تھے، وہ یوں کہیں کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا، کاش میں اپنے گھر والوں کا بکرا ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا کہ اونٹ مجھے نگل جاتا، کھا جاتا، پھر مینگنی کر کے نکال دیتا، پھر مینگنی وہ ہوا میں اور جو ہے اس میں مٹی میں مل کے ختم ہو جاتی۔ یہ ہوتی ہے مخلصین کی تمنا۔ یہ نہیں ہم اتنے سال سے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم اتنے سال سے ہیں، ہم سے کیا کام لیا گیا، ہم اتنے سال سے ہیں، ہماری کیا ترقی ہوئی۔ یہ تو آپ دیکھیں ملازمتوں میں ہوتا ہے دنیا میں، 10 سال سے کام کر رہے، 20 سال سے کام کر رہے، کیا ہماری کیا ہاں کتنی ترقی ہوئی؟ ہمارے یہاں کیا اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ متواضع شخص اس کو کہتے ہیں جس کا مخلوق سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا آپ اس قابل سمجھتا نہیں ہے۔ اس قابل سمجھے گا تو مطالبہ کرے گا، اس قابل سمجھے گا تو لڑے گا۔ مطالبہ کیا کرے گا؟ لڑے گا، میرا بیان نہیں کرایا، مجھ سے ہدایت نہیں دلوائی، مجھ سے یہ نہیں کرایا، مجھ سے وہ نہیں کرایا۔ جی ہاں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے حمایتوں کی اپنی حمایت کرنے والوں کی طرفداری کرے گا کہ میری حمایت کرے وہ میرے ساتھ، تمہیں حمایت کرے وہ میرے ساتھ۔ میں سچی بتاتا ہوں، کام کرنے والوں کی جماعتیں اور ان کے فرقے اس لیے بنے ہیں کہ ہر حمایت کرنے والے کے ساتھ اس کا حمایت کرنے والا اس کے ساتھ ہو گیا، تو میرے ساتھ آ جاؤ، تو میری حمایت کرو، تو میری حمایت کرو۔ جی ہاں، ہم سب مل کر یہ کریں گے۔ جی ہاں، یہ پھر یہ دروازہ کھلتا ہے کام کرنے والوں میں۔ حالانکہ سنت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سنت کیا ہے، کہ سنت یہ ہے کہ اپنی حمایت کرنے والے کی طرف کوئی توجہ مت کرو۔ سنت یہ ہے یہ تمہاری حمایت کرے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرو۔ جی ہاں، جب زید بن سعنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اور آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا 3 دن پہلے، قصہ لمبا ہے، معروف قصہ ہے، تو دھکا دیا آپ کو، کیونکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، ان کے اندر برداشت کتنی ہے۔ ساتھیوں کے برداشت کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ امتحان دلواتے ہیں کام کرنے والوں سے، دیکھو یہ کام والے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ برداشت کرنا نبوت کی علامت ہے، ورنہ وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھ چکے تھے، آپ کی وہ مہر نبوت بھی دیکھ چکے تھے، سب دیکھ لیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہیں، لیکن وہ برداشت دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ برداشت کرنا یہ نبوت کی علامت ہے، تو انہوں نے آپ کی گریبان پکڑ کے دھکا دیا آپ کو دیوار کے ساتھ، اور یہ کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت ادا نہیں کرتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کی طرف سے ناراضگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، یہ کہ تلوار نکال دی، یہ کہ کیا کیا؟ تلوار نکالی حضرت عمر نے کہ اس کو قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ زیادتی، خود قرضہ پیش کیا بغیر طلب کے، اور 3 دن پہلے مطالبہ کر رہے ہیں گریبان پکڑ کے۔
آپ دیکھیں زیادتی. خود احسان کیا, خود مال خود پیش کیا, آپ نے نہیں طلب کیا تھا. وہ معاملہ کرنا چاہتے تھے, ان سے معاملہ کرو. پھر دیکھو ان کے اندر برداشت کتنی ہے. اگر یہ برداشت کر جائیں ہماری بات تو یہ نبی ہیں, برداشت نہ کریں تو یہ نبی نہیں ہیں. وہ یہ فیصلہ کرنے آئے تھے اپنے بارے میں. تو تم نے تلوار نکالی کہ اس کو قتل کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ کی حمایت میں کر رہے, صحابہ تو آپ پر جان دینے والے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر میری محبت میں کر رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے عمر تم نے اچھا کیا, تم ہی تم ہو میرے. جی ہاں, یہاں تو جو ہماری حمایت کرے گا کہ وہ ہمارے ساتھ. جی ہاں, ہمارے حمایتی ہمارے ساتھ, ان کے حمایتی ان کے ساتھ. تو بن گئے گروپ بننے میں کیا دیر لگتی ہے کہ اپنے حمایتی کو دباؤ, یہ سنت ہے. کیونکہ جو آدمی اپنے حمایتی کو دبائے گا وہ حق پر ہے. جو اپنے حمایتی کو دبائے گا وہ حق پر ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اور جو اپنے حمایتی کا احسان سمجھے گا اپنے اوپر کہ وہ فساد بڑھائے گا اس سے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں, اور اس سے یہ کہتے کہ وہ مطالبہ طریقے سے کرے. میں عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر ان کا حق دے دو, اور 20 سا کھجوریں ان کو زیادہ دینا. اللہ مجھے معاف فرمائے, مجھے نظر نہیں آتا اپنے کام کے ماحول میں کہ کوئی ایسا کام کرنے والا ساتھی ہو جو ستانے والوں پر احسان کرتا ہو. کن پر؟ ستانے والوں پر احسان تو اصل تھا یہی دعوت میں کہ ستانے والوں پر احسان کرو. اصل احسان ہمارے ہاں یہی تھا. لوگ تو بیچارے یہ سمجھے کہ احسان کرنے والوں پر احسان کرو. اس سے امت کبھی نہیں بنتی, لوگ احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر. ہم ان پہ احسان کریں, ان کا ہم پر احسان ہے, ہم پہ احسان کریں, ان کا ہم پر احسان ہے. نہیں, نبوت کا تو مقام بہت اونچا ہے. وہاں حکم اس کا ہے کہ احسان کرو. کن پر؟ ستانے والوں پر احسان کرو. وہ سب سمجھیں گے کہ یہ نبی ہیں, کیونکہ نبی ہدایت چاہتے ہیں نا. تو کوئی ان کو ستاوے تو وہ بدلے میں احسان کہ زید ابن سانا کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا عمر, کیونکہ تم نے ان کو دھمکایا ہے. روایت میں اسی طرح ہے. اپنا کوئی ذکر نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا. جی ہاں, یہاں تو ساتھی کہتے ہیں کہ نبیوں والا راستہ ہے. کیا کہتے ہیں بیٹھ کے اس پہ ممبر پہ کہ نبیوں والا راستہ ہے, اور نبیوں والی تکلیف کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں, کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, مجھے ستایا جا رہا ہے. جی ہاں, یہ شکایت ہے. اور کہتے کیا ہیں کہ نبیوں والا راستہ ہے, کہ راستہ یہ پکڑا ہے, اور شکایت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر دیا گیا, آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جب نبی کا خون بہا دے. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کن کی شکایت؟ کافر ہوگی. ہاں سنو میری بات دھیان سے ذرا, کہ نبی جی آپ کو کافروں کی شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کس سے؟ اللہ سے. تو بتاؤ مسلمان کو اپنے ساتھی کی اللہ سے شکایت کرنے کا کیا ساتھی سے شکایت کرنے کا حق ملتا ہے؟ کہ شادی جا کے شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. جب کافر کی شکایت اللہ کے یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی کو. آپ غور کریں میری بات پر. لیس لک من الامر شیء, نبی جی آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم انہم ظالمون, ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں, ہم ان کو ہدایت دے کے معاف کریں یا ان کو جہنم میں ڈال کے عذاب دیں, ہمارا کام ہے. آپ کیا کریں؟ ہاں کہ آپ تو کام کریں. یہ دیکھیے
اور یہاں کہ یہاں تو میرا کیا عرض کروں، حال ہی عجیب و غریب ہے. اس نے میری رائے کاٹ دی تو میں اس کی رائے کاٹ دوں گا، اس نے میری بات کاٹ دی میں اس کی بات کاٹ دوں گا. یہ جی ہاں، آپ غور کریں بات پہ میری. کہ وہاں ستانے والوں پر احسان ہو رہا ہے، ستانے والوں پر احسان، کہ کام کرنے والے جوڑ ہی نہیں سکتے جب تک موذی پر احسان نہ کریں، یعنی اذیت دینے والے پر احسان کرو تو جوڑ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. آپ نے سب کو جوڑ لیا. عمر ابن وہب جو آئے تھے وہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار زہر میں بجھا کر لائے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خبر نہیں تھی. کیوں آیا تھا عمر ابن وہب؟ قتل کرنے کے لیے، بالکل، کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اس پر آئے تھے کہ ان کے عمر ابن وہب کے بیوی بچوں کا سارا جو ہے صفوان بن امیہ وہ ذمہ دار ہوگا. تو تمہارے سمجھ گئے کہ یہ عمر ابن وہب قتل کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے. تلوار کو بھی زہر میں بجھا کر تیار کیا تھا، دھار لگوائی، زہر میں لگایا اور چلے قتل کرنے. حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ برے ارادے سے آیا ہے. حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا تلوار کے ساتھ اور کھینچ کے آ رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس. جب آپ دیکھا عمر اس کو چھوڑ دو، اس کا گریبان تو چھوڑو، اس کا گریبان تو چھوڑو، اس کا وہ کہنا آخر مجامع قمیصی کہ چھوڑ دو اس گریبان. حضرت عمر کو پریشان تھا حضرت عمر کہ یہ کہیں حملہ نہ کر دے آپ پر. جب اندر داخل ہوئے آیا کہ ہٹ جاؤ عمر، یہاں آؤ ہمارے پاس، آگے آؤ. آئے کہیں کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے. یہ بھی نہیں تمہیں وہاں بٹھاؤ، وہاں سمجھاؤ، دعوت دے دو، ان کے گلے سے پہلے تلوار نکال دو، کچھ نہیں. جی ہاں، کہ ان کو ہمارے قریب لاؤ، انہیں یہاں بٹھاؤ، آپ کے سامنے آگے بیٹھاؤ میرے ابن وہب، وہ تلوار گلے میں، اور ارادہ قتل کرنے کا. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں، قید میں آپ کے پاس. نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہ میں بتا تو رہا ہوں اسی لیے آیا ہوں. فرمایا کہ عمیر سچ بولو، کیوں آئے ہو؟ کہ میں بتا تو رہا ہوں بھائی کو لینے آیا. تلوار کیوں لائے؟ کہ تلوار کیا ہوا، تلواروں نے تو ہمارا کام بہت خراب کیا ہے، اور تلوار نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اب میں کہ نہیں، تم نے اور صفوان بن امیہ نے وہاں مکے میں حرم میں بیٹھ کے کیا باتیں کی تھی آپس میں؟ جی ہاں، کیا طے کیا تھا؟ تو تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو نے فوراً کلمہ پڑھا. مجھے تو یہ قصہ نہیں سنانا، مجھے عرض کرنا ہے کہ قاتل کو کہہ رہے آگے لاؤ، عمیر اس کا گریبان چھوڑو. جی ہاں، اور یہاں ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کہ انہیں آنے مت دینا، ان کو نکال دو، ان کا ہمارے کام سے تعلق نہیں ہے، ابھی ترتیب پہ چل رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، دیکھو ان کو پرچہ مت دینا، ان کو ہٹاؤ، دیکھو ہمارے مشورے میں نہ آویں. جی ہاں، یہ ہمارا حال ہے. جتنی ہم نے ضدیں پیدا کی ہیں نا، ہمارے اپنے مزاج سے ضدیں پیدا ہوئی ہیں، اپنے مزاج سے. ہمارے ساری ضدیں ہمارے مزاج سے پیدا ہوئی ہیں. ہمارے دلوں میں وہ گنجائش ساتھیوں کے لیے نہیں ہے جو صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں کافروں کے لیے تھی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، یہ میں آپ کو حقیقت بتلا رہا. جو وسعتیں آپ کے دل میں کافروں کے لیے تھی وہ ہمارے لیے ساتھیوں کے لیے بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. کیا تبلیغ، کیا دعوت، کیا بیان، کیا تقریر؟ اگر دلوں میں تنگیاں ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جس کے ممبر ہوں، جس کا ایک طریقہ کار ہو، جو اس کے خلاف کرے وہی جماعت میں سے نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. تو کھلا ہوا کام ہے. لوگ بے اصولیاں بھی کریں گے، لوگ غلط بھی کریں گے. جی ہاں، ہمارے یہاں تو اخراج ہے ہی نہیں کسی کا. کس کو نکال دو، اس کے نکالنے سے کام ٹھیک ہو جائے گا. بالکل نہیں، یہ الٹا خیال ہے، بالکل الٹا خیال ہے. ہمیں کسی کے نکالنے کے نقصانات کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں.
جی ہاں